بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، اور ہم جس وقت نماز شروع کرتے ہیں تو شیطان اور ہمارا نفس پوری طاقت سے مقابلے پر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں قسم کے وسوسے اور کئی قسم کے خیالات گھیر لیتے ہیں۔ دل کی توجہ اور روح کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض مرتبہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، اور اس پریشانی میں بعض مسلمان تو یہاں تک گھر جاتے ہیں کہ وہ بالکل مایوس ہو کر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز نہیں چھوڑتے وہ روحانی سکون اور دلی اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ صاف اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جو چیز انسان کے قبضے سے باہر ہے انسان اس کا مکلف ہی نہیں، اور وسوسے کا آنا غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری چیزوں پر خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہے۔ شریعت کے نزدیک خود جان بوجھ کر وسوسے لانا اور نماز میں اپنے ارادے سے دوسری طرف توجہ کرنا منع ہے، لیکن بغیر ارادے خود بخود کوئی وسوسہ آ جائے یا بے دہانی میں توجہ ہٹ جائے تو وہ معاف ہے۔ دل کا سکون اور روح کی توجہ نماز کی شرطوں میں سے نہیں ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہ ہو سکے۔ البتہ کمال نماز یا جمال نماز کے لیے پسندیدہ اور خوبی ضرور ہے، جس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر حاصل نہ ہو تو نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نماز تو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہوگی، خواہ دل لگے یا نہ لگے۔ البتہ توجہ اور دل لگانے کے ذریعے بھی استعمال کرتا رہنا چاہیے تاکہ رفتہ رفتہ آپ کی نماز ایک کامل بن جائے۔ دین کے بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے کہ اگر نماز میں دھیان ہٹنے لگے اور طرح طرح کے خیالات آنے لگیں تو ان کی طرف دھیان ہی نہ کرے، ان پر توجہ ہی نہ دے، بلکہ نماز کے الفاظ کو سوچ سمجھ کر پوری توجہ سے ادا کرے، اور نماز کی دعاؤں کو، اس کے معنی اور اس کے مطلب کو یاد کر کے ان کی طرف توجہ رکھے، اور یہ خیال رکھو کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہماری مناجات سن رہا ہے اور ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمارا ظاہر اور باطن دونوں اس کے سامنے ہیں۔ اگر یہ کوشش کی جائے تو اس پر عمل کر لینے سے چند ہی روز میں خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔